السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 25 جون سن 2021۔ پاکستان میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، جو ہماری عسکری قیادت ہے اور جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان سب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بیف اپ کر دیا گیا، اس میں اضافہ کر دیا گیا، کیونکہ اس بات کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید اگلے چند دنوں میں کوئی جو پاکستان مخالف ایجنسیز ہیں وہ کوئی اس قسم کی کارروائی میں ملوث نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی کروشل وقت ہے، بہت ہی کروشل وقت ہے۔ آج کسی بھی وقت فیٹف بھی اعلان کرے گا کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے یا اس کو نکال دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان کا مسئلہ، بھارت میں بھی مودی نے جو مقبوضہ کشمیر کے لیڈروں سے گفتگو کی، اس میں سب نے یہ کہا کہ جو پابندیاں 5 اگست 2019 میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں بھارت کے آئین میں، اور مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، پھر 35A کو ختم کیا گیا، اس کو بحال کیا جائے۔ اور اسی بیچ میں یہ خبر ایک بھارتی میڈیا کی طرف سے چلائی گئی ہے کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر ایک حملے کی سازش پکڑی گئی ہے، اور اس میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ آفیسرز بھی گرفتار ہوئے ہیں، کچھ کمانڈوز بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ مبینہ طور پر اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو انہوں نے ایک دورہ کرنا تھا، تو وہاں پر یہ پلان تھا کہ ان پر یہ حملہ کیا جائے۔ پاکستانی حکام اس کی مکمل تردید کرتے ہیں، نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے کسی پاکستانی فوج کے آفیسر کی، نہ کوئی SSG کمانڈوز پکڑے گئے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، یہ بھارت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی انالائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ کوئی بھارت کا فیوچر پلان ہو سکتا ہے، پاکستان مخالف ایجنسیز کا کوئی فیوچر پلان ہو سکتا ہے جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا ایک جو بڑا مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ڈیمورلائز کیا جائے پاکستان کی فورسز کو، لیکن پاکستان کی فورسز نہ تو ڈیمورلائز ہیں بلکہ مکمل طور پر تیار ہیں، ہائی الرٹ پر ہیں، اور کسی طرح کی بھی جو مہم جوئی ہے اگر بھارت کی طرف سے کی جائے گی تو پاکستان اس سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ البتہ جو ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کو ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بیف اپ کیا گیا، کیونکہ 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے امریکہ کو مکمل طور پر فوجی اڈے دینے سے انکار کیا ہے، اور افغانستان کے معاملے پر یہ بالکل واضح کہا ہے کہ ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں، اور وہاں پر جو بھی افغانستان میں جس کی بھی حکومت بنے گی، پاکستان اس کے ساتھ بات کرے گا۔ پاکستان اس کے اور جو افغان پیس پروسیس ہے وہ پاکستان اس میں کوئی اس طرح کی مداخلت نہیں کرے گا کہ اس کے کوئی فیورٹس ہوں، اس کو بناؤ اس کو نہ بناؤ۔ وہ جو بھی افغانستان کے عوام جس کو چنیں گے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں جو ایجنسیز پاکستان کی مخالف ایجنسیز ہیں وہ پہلے بھی ایکٹیو تھیں پاکستان کے بارے میں، لیکن ابھی تو خاص طور پر پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہونے کی یا کرنے کی کوششیں، اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ یہ انسٹیبلٹی کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ پاکستان میں بام اٹیک بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح لاہور میں ہوا حافظ سعید صاحب کے گھر کے نزدیک، اور میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ فیٹف کے اجلاس سے پہلے ایک دفعہ پھر حافظ سعید صاحب یا دوسرے معاملات کو ہائی لائٹ کرنا اور یہ تاثر دینا یا یہ تاثر بنانا، اس کا مقصد تھا کہ پاکستان ابھی بھی منی لانڈرنگ میں یا وہ اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ ابھی تک اس کی انوالومنٹ ہے۔ وہ سازش ناکام ہوئی، اور بالکل حکام نے وہ بندے بھی پن پوائنٹ کر لی ہیں، اور اگلے چند گھنٹوں میں ان کے نام بھی آ جائیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور اس حوالے سے بڑی ایک پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے بڑی ایک کامیابی سے یہ وہ سارا آپریشن کیا، اور اب وہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جو سٹانس ہے اس نے بھی پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اور پاکستان ایک ایسے ملک کی حیثیت سے اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے مفادات کے لیے کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو ایجنسیوں کی جو پاکستان پر حملے کی بات ہے وہ اس وقت زیادہ اس میں ایک شدت آ سکتی ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا اب یہ انالیسس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو بھارتی میڈیا نے ایک بے بنیاد خبر چلائی ہے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر کہ جی ان پر ایک حملے کی سازش پکڑی گئی ہے، کیا یہ بھارت کوئی ان لائنز پر کام کر رہا ہے؟ آلریڈی کوئی اس طرح کی بات کوئی منصوبہ وہ بنا رہا ہے پاکستان فوج کے سربراہ یا ہمارے جو عسکری جو ہماری قیادت ہے، سول قیادت، ان کی سیکیورٹی ہمیشہ بڑی اس میں وہ بندوبست رہتا ہے، اور
دشمن کی کامیابی کا امکان کم ہے، لیکن پھر بھی کاشیسلی اس ساری صورتحال کو مانیٹر کرتے ہوئے اس کو بیف اپ کیا گیا، تاکہ کہیں مستقبل میں بھی اگر کوئی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہو تو اس کے لیے سب کو بچایا جا سکے۔ دوسرا اہم مسئلہ اس وقت، پاکستان نے اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پاکستان نے کہا کہ ہماری ایئر سپیس بھی آپ استعمال نہیں کریں گے، اور ہم کسی طرح سے بھی افغانستان میں جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، امن کے پارٹنر۔ اب ایک اور طرح کا دباؤ ہے پاکستان پر، وہ دباؤ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں وہ افغانی جنہوں نے وہاں پر امریکی حکومت کی، امریکی فوج کی مدد کی ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ان کو عارضی طور پر افغانستان سے موو کر کے امریکہ کسی تیسرے ملک میں لانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو امریکہ میں لے جایا جائے گا۔ ان کی ابھی ویزا کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ابھی آ رہی ہیں، اور وہ بھی پروسیس ان کا کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈر ہے امریکیوں کو کہ جو افغانستان کے اندر جو افغان ترجمان تھے، یعنی انٹرپریٹر جو تھے، یا جو لوگ ان کے ساتھ گارڈ تھے، ڈرائیورز تھے، کک تھے، ملازم تھے، کلرکس تھے، سیکریٹریز تھے، کسی نہ کسی طرح الائیڈ فورسز، امریکن فورسز کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، اب طالبان انہیں وہاں پر مار دیں گے، تو ان کو اور ان کے خاندان والوں کو وہاں سے شفٹ کرنا ہے۔ تو امریکہ کا جو امیگریشن پروسیس ہے وہ اتنا سلو کووڈ کی وجہ سے ہوا، یا آپ کو پتہ ہی ہے جس سے وہ کام کرتے ہیں، کہ اب فوری طور پر ان سب کے ویزے تو نہیں لگ سکتے، تو کسی تیسرے ملک میں ان کو بسانا جو ہے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں پاکستان بھی ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جن سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان افغانیوں کو کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں لے آئیں۔ اب وہ سارے کے سارے جو امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، امریکی فوجیوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، سی آئی اے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان میں کتنے سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں، کتنے افغان این ڈی ایس کے ایجنٹ ہیں، اور وہ پاکستان میں آئیں گے، رہیں گے، کہاں رہیں گے، اور ان کا وہ کیا مشن ہوگا، ان کا کس طریقے سے وہ کام کریں گے۔ پاکستان ان چیزوں کی وجہ سے ابھی تک ریلیکٹنٹ ہے۔ پاکستان نے ابھی تک اس پہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا، لیکن پاکستان پر دباؤ ہے کہ اچھا اب ان کی تعداد کتنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی تقریباً 20 سے 25 ہزار تو وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے تھے، اب ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں، تو اس کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں جا سکتی ہے، یعنی ساری فیملی ممبرز جو ہیں، کیونکہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی فیملی ممبرز کو بھی امریکہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اب ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، مطلب جو آذربائیجان ہے وہاں پر بھی ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاجکستان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان بھی اس لسٹ میں شامل ہے کہ آپ ان لوگوں کو عارضی طور پر یہاں پہ رکھ لیں، اور پھر ان کا جو ہے وہ ویزا پروسیس ہو جائے گا۔ لیکن اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں قباحت یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جن کو امریکنز یہ کہہ کر کسی تیسرے ملک میں لے جائیں گے کہ ان کے ویزے کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی امریکہ میں جو امیگریشن ہے، جو ان کا ویزا ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اب پاکستان میں آپ 40,000 افغان لے آتے ہیں جو کہ سی آئی اے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں سی آئی اے کے ایجنٹ بھی ہوں، اگر ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملتا تو پھر وہ افغانستان تو نہیں جائیں گے، وہ تو یہیں پہ رہیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ پلاننگ میں شامل ہو کہ ابھی ان کو لے جایا جائے، کسی ملک میں بسا دیا جائے، کیونکہ وہاں پر وہ پھر اپنا کام کریں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ اب ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا تو وہ تو وہیں پہ رہیں گے، تو ان کے لیے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی ساری صورتحال بن گئی ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان ابھی تک ریلیکٹنٹ ہے، لیکن دباؤ ہے اس حوالے سے کہ آپ ان لوگوں کو لیں، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، پتہ نہیں ایکٹیولی سی آئی اے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ اگر یہاں پر رہتے ہیں تو کیا کریں گے وہ، اور کس طرح سے ان کی نقل و حرکت کو آپ محدود رکھیں گے؟ پاکستان میں تو کوئی ایسا مانیٹرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو یہاں پر تو لوگ کھلے عام پھر رہے ہیں، بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو آپ وہ جو سی آئی اے کے ایکٹیو ایجنٹس ہیں، جو جس طرح پہلے بلیک واٹر آ گئی تھی اور اسلام آباد میں انہوں نے سارے کے سارے ہاؤسز جو تھے وہ رینٹ کر لیے تھے، پھر ایک یہ بھی اطلاع تھی ماضی میں کہ پیرالل یہاں پر سی آئی اے نے اپنے گروپس قائم کر لیے ہیں، طالبان کے اندر جا کر انہوں نے اپنے گروپس قائم کر لیے تھے، کے پی کے میں اور بہت ساری جگہوں پہ مساجد میں ایسے امام پکڑے گئے تھے جو در حقیقت مسلمان ہی نہیں تھے، اور وہ کام کر رہے تھے را کے لیے، کام کر رہے تھے این ڈی ایس کے لیے، اور یہاں پر وہ اماموں کی صورت میں تھے۔
تو یہ اس طرح کے اگر وہ لوگ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر وہ سوسائٹی میں اندر داخل ہو جائیں، وہ انٹرپریٹر ہیں تو ان کو تو زبانیں ویسے ہی آتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ افغان ہیں یا پاکستانی ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں بڑا ایک گمبھیر یہ صورتحال ہے. تو پاکستان ابھی تک تو اس سے انکاری ہے، لیکن پاکستان پر دباؤ ہے. اور اس حوالے سے ٹرکی کی گورنمنٹ سے بھی امریکہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ وہاں پر بسا لیں. لیکن اب ٹرکی نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ وہ کابل ایئرپورٹ پر کچھ اپنی فورسز بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب ٹرکی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ وہ بالکل وہاں پر اس کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے، اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے جو لوگ پہلے وہاں پر وہ بھیجنا چاہ رہے تھے اب وہ نہیں بھیجیں گے. تو بڑا یہ ایک ایسا سینیریو ہے. پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چیزیں بے وقف کی گئی ہیں. پاکستانیوں کو ویجیلنٹ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگلے جو چند ہفتے ہیں اس میں کسی طرح کی بھی دشمن کارروائی کر سکتا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی بھی نقل و حرکت کو محدود بھی کیا گیا ہے، اور ان نیسیسری جو ان کا ایکسپوجر تھا پبلک میں اس کو روکا گیا ہے. اور خاص طور پر بھارت میں یہ جو خبریں چلائی گئی ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ پر حملے کی ایک مبینہ سازش کے حوالے سے، یہ ٹوٹلی بے بنیاد ہیں. کوئی یہ پاکستان میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی چیز یہاں پر جو حکام ہیں وہ اس کی تصدیق ہی نہیں کرتے. نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ کوئی اس طرح کا پلاٹ پکڑا گیا ہے. لیکن بھارتی میڈیا نے پچھلے 2-4 دنوں میں اس کو خوب چلایا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا کوئی ٹرموائل ہے. اور تو جیسے میں نے پہلے کہا، یہ انالیسز ہو رہا ہے کہ کیا یہ بھارت کا منصوبہ تو نہیں ہے مستقبل کا، جس کی وہ ابھی پیش بندی کے طور پر اس طرح کی خبریں انہوں نے چلائی ہیں. بہرحال جیسے ہی میرے پاس انفارمیشن آئے گی مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. میرے اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میری ویڈیو ہے اس کو اگر آپ لائک کرتے ہیں تو ضرور کلک کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. اور ضرور اپنی ہمیں رائے دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم کن موضوعات پر بات کریں. اجازت دیں، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.